السلام علیکم دوستوں، کائنات کا مالک اللہ ہے اور اگر اللہ چاہتا تو بغیر لوجک کے سب کچھ ہو رہا ہوتا، لیکن اللہ پاک نے ایک نظام کے تحت اس کائنات کو چلایا ہوا ہے۔ اس نظام کو آج کی زبان میں ہم سائنس کہہ سکتے ہیں۔ جس ذات نے اس سائنس کو پیدا کیا ہے وہی ذات اپنے آخری پیام قرآن میں بہت سی سائنس کی باتیں کرتی ہے۔ یہ وہ سائنس کی باتیں ہیں جو آج تک ہم ڈسکور کر چکے ہیں، لیکن قرآن میں کئی اور ایسی سائنسی باتیں موجود ہیں جو لاکھوں سالوں بعد جب ہم ڈسکور کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں ہمیں قرآن میں ملتی رہیں گی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب ہے، بلکہ قرآن سائنس یعنی کہ نشانیوں کی اور ہدایت کی کتاب ہے، اور اصل مسلمان وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی دلیل کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی سائنسی حقائق جانیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے سے قرآن میں موجود ہیں۔ دوستو، ہر صبح ہم اٹھتے ہیں اور سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سورج کی روشنی زمین کو روشن بھی کرتی ہے اور زمین پر زندگی کا واحد ذریعہ سورج کی یہ نایاب روشنی ہی ہے۔ اس کے علاوہ آج کے جدید دور میں سورج کی روشنی سے اور بھی فائدے اٹھائے جا رہے ہیں اور آنے والے زمانوں میں اس روشنی کو اور جدید طریقوں سے استعمال کیا جائے گا۔ دوستو، سائنس کہتی ہے کہ سورج کی روشنی اصل میں کچھ کیمیکل ری ایکشنز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو کروڑوں سالوں سے جاری ہیں، اور مزید کروڑوں سالوں تک یہ کیمیکل ری ایکشن اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب یہ کیمیکل ری ایکشن بالکل ختم ہو جائے گا اور ہمارا سورج بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، جو ڈسکوری سائنس آج کر رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہی میرے اللہ نے اس بات کو قرآن میں فرما دیا تھا کہ سورج ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت کی طرف چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ دوستو، اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ سورج اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ایک مقررہ وقت تک یہ ایسے ہی بڑھتا رہے گا۔ دوستو، اسی آیت میں اللہ نے سائنس کے 2 سوالوں کے جواب حل کر دیے ہیں۔ اس آیت میں عربی لفظ مستقر کا استعمال کیا گیا ہے جس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سورج اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسرا معنی مقررہ جگہ تک بڑھ رہا ہے۔ آج کی ماڈرن سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ ہمارا سورج ایک مقرر جگہ کی طرف اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ سائنس کے مطابق یہ کائنات کا ایک نقطہ ہے جسے سولر اپیکس کہا جاتا ہے، اور سورج پوری تیزی کے ساتھ یعنی کہ 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوستو، قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ پاک سائنس کی اسی ڈسکوری کے بارے میں فرماتا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ کیے ہوئے وعدوں تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورہ فاطر آیت 13، سورہ لقمان آیت 29 اور سورہ الزمر آیت 5 میں بھی اللہ پاک نے سائنس کی اسی ڈسکوری کی باتیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ دوستو، سورج سے ہر لمحے ایک خوفناک قسم کی انرجی خارج ہوتی رہتی ہے اور اس سولر سسٹم کے دوسرے پلانٹس کو متاثر کرتی رہتی ہے، لیکن وہ انرجی زمین کو متاثر نہیں کر پاتی کیونکہ زمین کے اوپر ایک ایسی چھت ہے جسے ایٹماسفیئر کہا جاتا ہے، اور یہی ایٹماسفیئر سورج سے آنے والی ہر قسم کی الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز اور مختلف قسم کی ریز کو روکتا ہے اور روشنی کو شفاف کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ اگر یہ ریز زمین تک پہنچ جائیں تو زمین سے ہر ایک جاندار چیز کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ زمین کے ارد گرد ایٹماسفیئر جیسی ایک چھت ہے، یہ سائنس آج کے اس ماڈرن دور میں آ کر ڈسکور کر رہی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے 1400 سال پہلے ہی زمین کے ارد گرد ایٹماسفیئر ہونے کی خبر دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دوستو، اس آیت میں واضح طور پر زمین کے ایٹماسفیئر کو بیان کیا گیا ہے جسے چھت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے دنیا کے ہر شخص کو سائنس یہی بتاتی تھی کہ اس کائنات میں 3 قسم کے مادے پائے جاتے ہیں،
सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, माया और गैस, और यही चीज स्कूलों में भी पढ़ाई जाती थी। पहले साइंस ये मानती थी कि ऑर्गेनाइज फलकियाती निज़ाम, यानी कि जैसे हमारा सोलर सिस्टम कायनात का एक ऑर्गेनाइज फलकियाती निज़ाम है, इस ऑर्गेनाइज निज़ाम के बाहर वैक्यूम, यानी कि सिर्फ खाली जगह है और कुछ नहीं। लेकिन अभी कुछ ही साल पहले साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि इस ऑर्गेनाइज फलकियाती निज़ाम के बाहर भी एक चीज पाई जाती है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, और कायनात का 99% हिस्सा प्लाज्मा पर मुश्तमिल है, और प्लाज्मा ही सॉलिड, लिक्विड और गैस के बाद चौथा मादा है। ये ऑर्गेनाइज फलकियाती निज़ाम से दूसरे किसी फलकियाती निज़ाम तक ब्रिजेस की शक्ल में पाया जाता है। तो इस तरह साइंस ने इस बात की तस्दीक कर दी कि कायनात में 4 किस्म के मादे पाए जाते हैं: ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा। लेकिन इतनी बारीक और मुश्किल बात आज से 1400 साल पहले, जब साइंस का कोई वजूद नहीं था, अल्लाह पाक ने कुरान में वाज़ेह करके बयान कर दी थी कि इस कायनात में प्लाज्मा नामी एक मादा भी पाया जाता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिन में बनाए, फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। वो निहायत रहम फरमाने वाला है, तो किसी जानने वाले से उसकी तारीफ पूछ। दोस्तों, जैसा कि साइंस प्लाज्मा की डिस्कवरी से पहले कहती थी कि कायनात का 99% हिस्सा खाली है, जिसे वो वैक्यूम कहती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि मैंने ज़मीन और आसमान और इनके दरमियान जो कुछ भी है 6 दिनों में बनाया। यानी आसमान और ज़मीन के दरमियान खाली जगह नहीं है जिसे वैक्यूम कहा जाता है, बल्कि अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ ज़रूर बना रखा है, और आज हम जानते हैं कि अल्लाह पाक प्लाज्मा की बात कर रहा था। दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह पाक प्लाज्मा का जिक्र और भी आयतों में फरमाता है। सूरह हिजर आयत 85, सूरह सजदा आयत 4, सूरह सफ़ात आयत 5। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।